اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی. اس کو ہیومن رائٹس کا، انسانیت کا پہلا منشور ہونے کی حیثیت اس کو حاصل ہے، اور اس میں ہر شخص کے، ہر انسان کے حقوق کا تعین کیا گیا ہے. آپ اس میں خواتین کو دیکھ لیں، جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقات ہیں ان کو دیکھ لیں، جو تفریق کی جاتی ہے انسان کے اندر، امیر اور غریب کے اندر، کالے اور گورے کے اندر، وہ سب تفریق انہوں نے منع فرما دی. اور ایکوالٹی جس کی آج بات ہوتی ہے، اس کا سب سے پہلا درس جو ہے وہ جو حجۃ الوداع کے وقت میں جو پہلا چارٹر ہیومن رائٹس کا، انسانیت کا پہلا چارٹر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور ہم بڑی بات کرتے ہیں، کیونکہ میں خاتون ہوں، لیکن میں اس لیے یہ بات نہیں کر رہی، میرے آگے میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں، لیکن عورت کے حقوق کی بڑی بات ہوتی ہے تو میں اس لیے یہ بات یہاں کرنا چاہتی ہوں. عورت کو جو حق اسلام نے دیا ہے وہ شاید اس سے سیکھا تو بہت لوگوں نے ہوگا، لیکن شاید وہ کہیں اور نہیں. اور جتنا اس پہ زور دیا ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ کوئی تنقید نہیں ہے، لیکن مسلمان معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، آپ سب میرے ساتھ اگری کریں گے، کیونکہ یہ حق ہے، سچ ہے. کوئی بھی آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ حدیث پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو دیے ہیں وہ شاید اور کہیں نظر نہیں آتے. اور آج میں وہ کچھ باتیں ایسی کروں گی جو کبھی منظر عام پہ کم آتی ہیں، زیادہ آنی چاہیے. شوہروں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، بیویوں کے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دی. حدیث میں آتا ہے کہ تم سب میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں کیا فرمایا کہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. جب حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے. تو بیٹیوں کی جو عزت اور احترام کا درس ہمیں وہاں سے ملا ہے، ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی ایک بہت ضروری بات ہے جو ہمارے معاشرے میں اس وقت اس کی بہت ضرورت ہے. جب کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، بڑی دھوم دھام سے ہم شادی کرتے ہیں، اس کو رخصت کرتے ہیں. اللہ نہ کرے اس کی زندگی میں کبھی کوئی پرابلم آتی ہے، اس کی نہیں گزارا ہوتا اور وہ اپنے والدین کے گھر لوٹا دی جاتی ہے، واپس آ جاتی ہے. تو والدین سمیت ہمارے معاشرے کا یہ مائنڈ سیٹ ہے، سوسائٹی کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ اس کو تانا دو، اس کو تنگ نظری سے دیکھو، اس کو ایک ڈفرنٹ اس کی طرح سیگمنٹ آف سوسائٹی کی طرح ٹریٹ کرو. حالانکہ ایک حدیث جس کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا لیکن میں ضرور کرنا چاہوں گی، وہ حدیث یہ ہے کہ جب تمہاری کوئی بیٹی تمہارے پاس لوٹا دی جاتی ہے تو اس کا جو حق پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تم پر. یعنی کہ جو اس کی شادی کرنے سے پہلے اس کا حق تھا تم پر، جب وہ لوٹ کے تمہارے پاس آ جاتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی طلاق ہو جاتی ہے یا علیحدگی ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب وہ والدین کے گھر واپس لوٹا دی جاتی ہے یا واپس آ جاتی ہے، تو اس کے اوپر جو حق ہے وہ زیادہ والدین کا بڑھ جاتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک اور جو روایت ہے اس میں آتا ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو وہ تمہاری بیٹی ہے، دوسرا اس کا دل زخمی ہے. اور ہمارے گھر میں خدا نخواستہ پڑھے لکھے گھروں میں بھی امیر اور غریب میں یکساں جب بیٹیوں کی بات آتی ہے، جب خدا نخواستہ بیٹی گھر واپس آ جاتی ہے اور اس کے دکھ کو دکھ نہیں سمجھا جاتا، اس کو تانا دیا جاتا ہے، اس کی تذلیل کی جاتی ہے اور اس کے اوپر وہ احکامات لگا دیے جاتے ہیں جو ہمارے شریعت میں نہیں ہیں.
اور بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. میں بھی کسی کی بیٹی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیٹیاں جس طرح اپنے والدین کا ساتھ دیتی ہیں, اپنے گھر والوں کا ساتھ دیتی ہیں, ان کی قربانی ان کے لیے دیتی ہیں. تو حدیث میں ایک اور بھی حدیث ہے کہ جس نے 2 بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کی وہ میرے جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. یہ بھی بات ہونی چاہیے. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ بات بھی ضرور ہونی چاہیے. اور پھر بچیوں کی جو تعلیم ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر بہت فتوے آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے. اس میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے. ہم بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں, ہم بیٹوں کے لیے ہر وہ موقع پیدا کرتے ہیں جس میں وہ ایکسیل کر سکیں, آگے بڑھ سکیں. لیکن جہاں بیٹی کی بات آتی ہے کچھ ہمارا دل ڈر جاتا ہے. میں بھی 2 بیٹیوں کی ماں ہوں, مجھے احساس ہے اس چیز کا. اور کہیں ہمارے مائنڈز میں, ہمارے دماغوں میں, ہمارے خیالات میں تو وہ تفریق ہے جس کی وجہ سے بچیوں کے لیے وہ مواقع ان کو نہیں ملتے جس میں وہ آگے بڑھ سکے. اور زندگی میں کبھی ان کے اوپر کوئی امتحان کا وقت آئے تو ان کے پاس وہ امپاورمنٹ نہیں ہوتی جس میں وہ کسی پہ اگر بوجھ نہ بننا چاہیں تو ان کے ہاتھ میں بھی کوئی ہنر ہونا چاہیے, ان کے ہاتھ میں بھی کوئی تعلیم ہونی چاہیے. ہم بیٹیوں کی پرورش کرتے کرتے یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ کل بچی کے اوپر کوئی مشکل آ سکتی ہے تو اس کے لیے اس کو ہم تیار کرنا بھول جاتے ہیں. تو یہ جو چیزیں, ان چیزوں کے اوپر ہمیں پورا اس طرح کی بھی جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں پورا عمل کرنا چاہیے. اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس میں جو کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے, کوئی سیگمنٹ آف سوسائٹی ایسا نہیں ہے جس کے لیے پورا ایک وے آف لائف, ایک چارٹر آف لائف, ایک طریقہ جو ہے وہ نہ واضح کر دیا گیا ہو. چاہے وہ بزنس مین ہوں, تاجر ہوں, سیاستدان ہوں, حکمران ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, مائنورٹیز ہوں. مائنورٹیز کے ساتھ دیکھیں آپ ڈیل کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ کسی کے مذہب کو برا نہ کہو کہ وہ تمہارے مذہب کو برا کہے. ہمارے ملک میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں آج بھی, تو کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ ہم ہر بات پہ بندوق اٹھا لیتے ہیں, قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے, دھمکیاں شروع ہو جاتی ہیں. دین کو جو انسان ریپرزینٹ کرتا ہے, جو ہمارے علماء کرام ہیں, جو ہمارے مولوی حضرات ہیں, جن کو ہم دین سے منسلک کرتے ہیں, جن سے ہم سیکھتے ہیں, ان کا جو عمل ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو دیکھ کے دین سے محبت ہو جائے. میرے پاس بہت سارے, میں ایک پینفل ویزیبلٹی کی جگہ پہ بیٹھتی ہوں, میرے سامنے جو چیزیں آتی ہیں میرے دل اٹھتا ہے. کبھی اس طرح سے جو ہے وہ اسلام کی, دین کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈالی جا سکتی. زور زبردستی, لڑائی مار کٹائی, اس خون بہانے سے, دھمکیوں سے یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے دلوں کو اگر مسخر کرنا ہے تو وہ محبت سے ہو سکتا ہے. اور ہمارے جو دین کی تبلیغ کرنے والے جتنے بھی حضرات ہیں, دین سکھانے والے جتنے علماء کرام ہیں, اساتذہ کرام ہیں, معلم ہیں, ان کی اتنی بڑی جگہ ہے ہمارے دلوں میں, ہمارے معاشرے میں. ان کو معاشرے کا جو راستہ ہم نے ایز اے نیشن ہمارا جس کا تعین ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. تو میرے پاس جب وہ تصاویر آتی ہیں, جب کسی مدرسے میں کسی معلم نے, کسی قاری صاحب نے, کسی قرآن پڑھانے والے نے, کسی حفظ کرانے والے نے جب بری طرح کسی چھوٹے بچے کو مارا ہوتا ہے, ابھی کل میرے پاس کچھ تصاویر تھیں, میں ان کو دیکھ نہیں سکی پوری. اس بچے کی آئی تھنک 6 یا 7 سال کا وہ بچہ تھا اور کسی مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا. وہ گردن سے لے کے پیٹھ تک اس کی پوری کمر جو ہے وہ ڈنڈوں سے نیلی تھی. تو یہ ہم جب وہ اپنے گھر واپس جائے گا, محلے میں واپس جائے گا, تو وہ کیا اپنے دماغ میں اس چیز کا امیج لے کے جائے گا؟
بچوں کو اگر دین کی طرف راغب کرنا ہے، قرآن اور سنت کی محبت ان کے دل میں پیدا کرنی ہے، وہ مار سے نہیں ہو سکتی، وہ پیار سے ہو سکتی. تو یہ کچھ آج ہم سب دعویٰ کرتے ہیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ہر کوئی اگر اپنے اندر جھانک کے دیکھے تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ زیادہ تر صرف دعویٰ ہے. جب عملی نمونہ اس کا پیش کرنے کی، جہاں پہ زندگی میں اس کو اپلائی کرنے کی، یہ صرف دعوے کرنے کے لیے نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک وے آف لائف ہے. کچھ بھی آپ کا کاروبار ہو، کچھ بھی آپ کا پیشہ ہو، تو وہاں پر جو تعلیمات ہے اللہ تعالیٰ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا، جب آپ کوئی مشکل فیصلہ کرنے جا رہے ہوں، یہ بہت ضروری ہے. میں جہاں پر بیٹھتی ہوں، حکمرانی جو ہے وہ ایک عیش اور عشرت نہیں ہے. حکمرانی اتنا بڑا بوجھ ہے، ذمہ داری کا، فرض کا، جواب دہی کا، کہ اس سے انسان کے کندھے جھک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جو جواب دینا ہے، میرے پاس پنجاب میں 15 کروڑ کے قریب عوام ہے. اگر کسی کو روٹی نہیں ملتی، کسی کو سستا آٹا نہیں ملتا، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، کسی کے محلے کی صفائی نہیں ہوتی، کسی کو علاج نہیں ملتا، تو میرے دل پہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی اس خوف سے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گی. اور میں روز جب گھر سے نکلتی ہوں تو میں یہ نیت کر کے نکلتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے نکلتی ہوں، میں یہ کلمات ریپیٹ کرتی ہوں. گاڑی میں جب میں اپنے آفس جا رہی ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری سے، مجھے تکبر سے اپنی عظمت والی پناہ عطا کر دیں، اور میری جو نیت ہے اس کو اپنے لیے اور اپنی مخلوق کے لیے، اپنی دکھی انسانیت کے لیے خالص کر لینا، اور میرے کام میں اپنی مدد شامل حال فرمانا. اور جس جگہ پہ میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، عزت دی ہے، پاور دی ہے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہو، پاور دی ہو، مائٹ دی ہو، عزت دی ہو، اس کو ایسے استعمال کرنا کہ کسی سے تھوڑی سی بھی، چاہے وہ آپ کا بدترین مخالف ہو، کسی سے زیادتی نہ ہو جائے، کسی سے ظلم نہ ہو جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے گناہ گار کے لیے. اللہ تعالیٰ ظالم کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے. ظالم کو اللہ تعالیٰ نے، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، مظلوم کی جو کہتے ہیں آج جو ہے وہ عرش تک جاتی. تو میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ کسی سے کوئی تھوڑی سی بھی زیادتی یا ظلم نہ ہو جائے. میرے بدترین مخالف ہیں، انہوں نے جو مظالم میرے پہ ڈھائے، آج وہ اپنے آرام سے وہاں پر اچھا کھانا بھی کھا رہے ہیں، جیل میں بھی ہیں. تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو تو یہ چیز نہیں تھی میسر جب آپ جیل میں تھیں، تو ان کو میسر ہے، تو آپ لوگ اس کو روکتے کیوں نہیں؟ میں کہتی ہوں کہ اگر زیادتی ہو جائے کسی سے، مطلب اگر وہ اچھا کھانا کھا رہا ہے، یا اس کو کولر ملا ہوا ہے، یا اس کو اچھی کوئی وہاں پر فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں، وہ ٹھیک ہے، میری طرف سے کوئی ظلم یا زیادتی نہ ہو. ہاں، لیکن مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ خود خاتون ہیں اور خواتین اس وقت جیل میں ہیں. میرے پہ جھوٹے الزام لگائے گئے. آپ کو پتہ ہے بہتان کی کیا سزا ہے؟ آپ جانتے ہیں، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں کم علم ہوں، آپ لوگوں کے پاس علم ہے کہ بہتان، جھوٹ، ایک انسان پوری زندگی لگا کے اپنی عزت بناتا ہے، محنت کرتا ہے، اور ایک چھوٹا سا کلمہ جو انسان دشمنی میں، مخالفت میں، سیاسی مخالفت میں کسی کو کہہ دے، اس کی تو پوری زندگی کی کمائی بیکار ہو جاتی ہے. تو جو میرے پہ الزام لگے، وہ لوگ آج ہمیں کہتے ہیں کہ مکافات عمل ہوتا ہے. جو آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، وہ مکافات عمل ہی ہے. اور جو خواتین آج جیلوں میں ہیں، میں جو بے گناہ ہیں ان کی بات نہیں کرتی، لیکن جب اسلام میں کسی کے اوپر جو بہتان ہے یا الزام ہے، جہاں اس کی سزا رکھی گئی ہے، تو اگر کسی نے گناہ کیا ہے اس کی بھی سزا، گناہ گار کی بھی سزا ہے. اور صرف اس لیے کہ کوئی ایک عورت ہے، اس کو آپ سیاسی شکل دے دیں اور کہیں جس نے اپنے ملک پر حملہ کیا، جس نے قانون توڑا، جس کو پوری دنیا نے قانون توڑتے ہوئے دیکھا، اس کے لیے میرے پاس کوئی رحم نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ اپنا قانون، اپنا راستہ لے گا. لیکن اس بات سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کسی سے، میرے ہاتھ سے کسی سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے.
اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ پورا دن میرا گزرتا ہے کہ اس جگہ کی صفائی نہیں ہوئی، اس شہر میں یہ گند پڑا ہے، بار بار ہم صفائی کراتے ہیں، اس کے لیے ہم پورا نظام بنا رہے ہیں، لیکن ہم بڑے آرام سے حکومت کو یہ الزام دیتے ہیں کہ صفائی نہیں ہوئی۔ صفائی میری ذمہ داری ہے، آپ کے گھروں کی صفائی محلوں کی صفائی، سڑکوں کی صفائی، پورے شہروں کی صفائی، یہ میری ذمہ داری ہے۔ لیکن کیا ہم بطور عوام جو ہیں، کیا ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں؟ اپنا گھر صاف کر کے پورا کوڑا اٹھا کے گلی میں پھینک دینا، یہ تو ہمارا یہ تو اچھی بات نہیں ہے، جبکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے صفائی۔ اپنا گھر صاف کر کے کسی کے گھر کے آگے کوڑا رکھ دینا، یا جو کمیونل جگہیں ہیں، جو سڑکیں ہیں، جو محلے ہیں، ان میں یا پارکس میں کوڑا پھینک دینا جہاں سے تعفن اٹھتا ہے، بدبو اٹھتی ہے، بیماریاں نکلتی ہیں، یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے۔ ہم بار بار صفائی بھی کراتے ہیں، لیکن بار بار وہیں پر جب میں دیکھتی ہوں کہ کوڑا پڑا ہوا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے۔ اسی طرح یہ میں خود آپ کو بتا رہی ہوں کہ جتنی کرپشن ہے ہمارے معاشرے میں، اس سے بھی دل کو تکلیف ہوتی ہے، خصوصاً جو حکومتی معاملات ہیں، جتنے بھی ہمارے حکومتی عہدیدار ہیں، چاہے وہ چھوٹے لیول کا ہو۔ ابھی میں صبح احکامات دیکھ کر آئی ہوں اسٹرکٹ ایکشن کے کہ گرفتار کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو غریب لوگوں کی، مریضوں کی انسولین ہے، کروڑوں روپے کی انسولین اٹھا کے جو ہے وہ بیچتی، تو وہ انسولین کے بغیر ایک ڈائبٹیز کا مریض، شوگر کا، ذیابیطس کا جو مریض ہے، اس کو اگر زیادہ دیر انسولین نہ لگے، اس کو بہت زیادہ جو ہے اس کی صحت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ان کی انسولین ہم اٹھا کے بیچ رہے ہیں۔ ان کو میں نے کہا ان کو پکڑے اور ان کو جیل میں ڈالیں۔ تو یہ چیزیں یہ صرف حکومت کی سطح پہ نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں کسی کا حق مارتے ہوئے ہم 2 دفعہ سوچتے نہیں۔ قانون ہمیں تب تک اچھا لگتا ہے جب وہ دوسرے کے اوپر اپلائی ہو، خود کے اوپر اپلائی ہو تو وہ قانون ہمیں اچھا نہیں۔ اشارہ توڑتے ہیں، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ٹریفک ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹریفک جو ہے وہ ٹھیک کریں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو۔ اور کوئی بھی آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، کسی بھی بازار میں چلے جائیں، آپ یقین کریں مجھے یہ دیکھ کے خوف آتا ہے کہ 80% سے زیادہ جو ہے وہ ناجائز تجاوزات ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی سڑکیں تنگ ہوئی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے راستے تنگ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی گزرگاہیں تنگ ہوئی ہیں۔ تو جب تک ہم اپنے دین کی جو تعلیمات ہیں، احکامات ہیں، ان کو اپنی زندگیوں میں اپلائی نہیں کریں گے، اپنی زندگیوں میں ان کا اثر ہمیں نظر نہیں آئے گا، تب تک وہ صرف دعوے ہیں، باتیں۔ اللہ کرے کہ میں اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے ہم جو دعویٰ کرتے ہیں اس کو ہم عملی شکل بھی دیں، اور ہم بطور قوم، بطور امت اپنا احتساب کریں کہ کیا ہم ان تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں جن کا ہم بہت ادب سے، محبت سے دعویٰ کرتے ہیں، نام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انٹروسپیکشن کی، اپنے اندر جھانکنے کی، اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی، امن اور خوشحالی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے دعا فرما دیجیے اور مجھے دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس صوبے کے عوام کی، خصوصاً غریب عوام کی دل سے خدمت کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔